السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن فہمی کے سلسلہ سوالات اور جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم علم الاسماء کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ علم الاسماء کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا اس کا سیکھنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے اور کس طرح سے یہ علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب علی اصغر عظیمی صاحب، اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے ان سوالات کے جواب جو ہیں وہ اپنے علم کی روشنی میں اور خاص طور پہ قرآن کریم کی روشنی میں ہمیں عطا فرما دیں۔ جناب علی اصغر صاحب، ابھی آپ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے پروگرام میں دعوت دی، اور ہم آج جس موضوع پہ آپ نے سوال اٹھایا علم الاسماء کے حوالے سے، تو اس بات کو جب ہم قرآن میں اٹھا کے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جب سورہ البقرہ کی 30ویں آیت میں کائنات کی تخلیق اور اس کے حوالے سے جب مشاورت کی جا رہی ہے تو ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب تیرے رب نے ملائکہ سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں، تو اب نائب مقرر کیے جانے سے پہلے کائنات کا ڈسپلے کر دیا گیا تھا، اور نائب کے لیے ضروری ہے کہ وہ کائنات کے تمام اس سٹرکچر سے اور اس کے بننے اور ٹوٹنے کے عمل سے واقف ہو جائے۔ تو جب سورہ رحمان کی پہلی آیات کو ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے دیکھتے ہیں تو وہاں یہ ارشاد ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علامہ البیان۔ الرحمن وہ ہستی ہے جس نے قرآن کا ڈسپلے کیا اور پھر انسان کو بنایا اور اس کو بیان کرنے کی صلاحیت دے دی۔ اب یہ جو ڈسپلے ہوا، ہم غور کرتے ہیں تو کائنات میں آدم کی تخلیق سے پہلے کائنات کا پورا سیٹ اپ بنا دیا گیا، اور اس بنائے جانے کو سورہ رحمان میں علم القرآن کہا گیا۔ اب یہ یونیورس اتنا بڑا ہے کہ فزیکلی کوئی بھی آدمی، آدم کی اولاد کا کوئی رکن فزیکلی اس کو مکمل طور پر اس کا معائنہ نہیں کر سکتا۔ اتنی وسعت، اتنا بڑا سیٹ اپ ہے کہ وہاں تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ تو اس بات کو چونکہ نیابت اور خلافت کا علم دینے کا پروگرام ہے، اس لیے کائنات میں موجود تمام اشیاء کی صفات یعنی پراپرٹیز کا علم یکجا کر کے آدم علیہ السلام کو فیڈ ان کر دیا گیا۔ یعنی خارج میں جتنی کائنات کا گھوم پھر کے وزٹ کرنا ناممکن تھا، صفاتی طور پر اس کو ایک چپ بنا کے، ایک شارٹ فارم کر کے آدم میں لگا دیا گیا، یعنی صفاتی علم۔ جب ہم اس علم الاسماء کے اوپر غور کرتے ہیں تو عام طور سے تراجم والوں نے یہ لکھا کہ یہ ناموں کا علم دیا گیا، نام سکھا دیے۔ تو عرض یہ کرنی ہے کہ کسی بھی شے کا ہمیں جب صرف نام آ جائے تو ہم اس کا مکمل علم نہیں رکھتے۔ جب ہم ہوائی جہاز کا ذکر کریں گے تو ہوائی جہاز کا نام آ جانے سے ہوائی جہاز کا علم ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ جب تک اس کی ڈیٹیلز اور ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے تب تک۔ تو علم الاسماء وہ صفاتی علم ہے جو کائنات میں موجود ایک ذرے سے لے کے عرش تک سارے بھی ارکان ہیں، ان کی پراپرٹیز کو، ان کی صفات کو ایکسٹریکٹ کر کے یہ انسان کے آدم کے حوالے کیا گیا کہ اب یہ خارج میں جا کے معائنہ کرنے کی بجائے اپنے باطن میں، اپنے انر سیلف میں اس کائنات کی ڈیٹیلز کو صفاتی طور پر اسٹڈی کر سکتا ہے۔ پھر اس کا پریکٹیکل ایکسرسائز کیا گیا۔ اسی آیت میں یہ کہا گیا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔
یہ بات فرشتوں کو بھی اوپن کی گئی، اور پھر ان سے کہا گیا کہ اگر تم پچھلی آیت میں کیے گئی بات کو اگر اس میں سچے ہو تو پھر اس کا آپ بیان کرو۔ تو وہ انہوں نے جواب دیا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو انہوں نے کہا جی آپ تو پاک ہیں اور ہم تو اتنا ہی بتا سکتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں علم دیا ہوا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کو دوبارہ سے کہا گیا کہ سکھاؤ ان کو، انبے اسماءہم، ان کو سکھاؤ، بتاؤ ان کو۔ تو آدم نے وہ سارے اسماء کا علم بیان کر دیا، یعنی اس صلاحیت کو پریکٹیکلی آدم نے بیان کر دیا کہ کائنات میں موجود ذرے سے لے کے عرش تک پورا سسٹم، اس کی صفات میرے پاس موجود ہیں، اور ان کی پراپرٹیز کو جانتے ہوئے میں ان اشیاء کی حقیقت سے واقف ہوں۔ تو علم الاسماء اشیاء کی حقیقت کا علم ہے، اشیاء کے اندر تخلیقی فارمولوں کا علم ہے، اور علمی طور پر جب پریکٹیکلی آدم نے اس کو پاس آؤٹ کر لیا تو پھر فرشتوں سے کہا گیا کہ اس کی برتری کو تسلیم کرو، اس کو سجدہ کر دو۔ تو آدم کی جو فضیلت ہے اور برتری ہے، مسجود ملائک ہونا ہے، وہ علم الاسماء کی بیس پہ ہے، اور یہ علم الاسماء ہمارے اندر فیڈڈ ان ہے۔ آدم کی اولاد کا ہر رکن اس سے بہرہ مند ہے۔ اب آ گئی بات کہ جب فزیکل باڈی میں کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے اندر یہ صلاحیتوں کا علم موجود ہے پہلے سے، لیکن ان صلاحیتوں کو ایکسپلور کرنے کے لیے اپنے انر سیلف میں سے اٹھا کے منشاء شعور پر لانے کے لیے تو یہ انبیاء کرام کا پورا ایک سلسلہ قائم کیا گیا، جو انسانوں کو، آدمی کی نسل کو علم الاسماء کے حوالے سے ٹریننگ دینے آئے۔ تو ہر چیز جو کائنات میں موجود ہے اس کے تخلیقی فارمولے اور ان کا صفاتی علم جو آدم کو منتقل ہوا، اور آدم کی ذریت کے حوالے سے، آدم کی اولاد ہونے کے حوالے سے، آدم کی اولاد کے ہر رکن کو یہ صلاحیت عطا کی گئی۔ اب اس میں سے کوئی کتنا اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اتنا ایکسپلور کر لیتا ہے۔ جیسے انعام صاحب نے کہا کہ اس کو کیا حاصل کرنا ضروری ہے، تو ضروری یہ ہے کہ فیڈڈ ان موجود ہے، اس کو ایکسپلور، جتنا کوئی ایکسپلور کرتا ہے اتنا وہ اس راز سے واقف ہو جاتا ہے کہ کائنات کا جو سیٹ اپ ہے وہ کیسے چل رہا ہے۔ تو نیابت اور خلافت کے درجے تک پہنچنے کے لیے کائناتی اسرار و رموز کا وہ علم جو آدم کو، آدم کی اولاد کے ہر رکن کو فیڈڈ ہے، وہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اب اس کی ایک مثال ہم یوں لے سکتے ہیں کہ دنیا میں موجود سارے لوگوں کو ڈرائیور بننے کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے، لیکن سارے ڈرائیور نہیں ہوتے کیونکہ انہوں نے گاڑی چلانا ہی نہیں سیکھی۔ اب اسی طرح ہم کسی جانور کے بچے کو گاڑی میں بٹھا دیں تو وہ کبھی ڈرائیونگ نہیں سیکھ سکتا۔ تو یہ جو ڈرائیونگ سیکھنے کی صلاحیت ہے یہ سب میں موجود ہے، لیکن اس سے استفادہ سارے نہیں کر سکتے۔ پائلٹ بننا، سائنسدان بننا، نجوم کا علم حاصل کرنا، پورا سسٹم ہمارے پاس ایکسپلورڈ ہے۔ اس کو کسی شخص نے، جب ہم اس پہ کام کرتے ہیں تو اس کی حقیقت کو جان لیتے ہیں۔ یعنی ڈاکٹر سارے بن سکتے ہیں، لیکن جو میڈیکل کالج نہیں جاتا وہ ڈاکٹر نہیں بن پاتا، لیکن اس کے پاس صلاحیت موجود ہے۔ تو ہم علم الاسماء کو صلاحیتوں کا علم کہیں گے، اشیاء کی حقیقتوں کا علم کہیں گے۔ علمی طور پر ہم پوری کائنات کو اپنے انر سیلف میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہی تسخیر کائنات کے حوالے سے قرآن نے اس کو فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ سب تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ تو علم الاسماء اشیاء کی حقیقت کا وہ علم جو صفاتی طور پر ہر شے اپنے اندر رکھتی ہے، اس کا مکمل طور پر، کلی طور پر جہاں ہر چیز کا علم اکٹھا کیا گیا، وہ آدم کے اندر وہ چپ لگائی اور آدم کو نائب اور خلیفہ ہونے کی صلاحیت سے نوازا گیا۔ انشاءاللہ اس پہ علم الاسماء کے حوالے سے تو علمی بات ہے۔ جب کوئی شخص
علم الاسماء سے بہرہ مند ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے اسرار و رموز جو کائناتی راز ہیں اس میں شامل ہونے کے لیے اہلیت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے کہ ہم اپنے باپ آدم کی وراثت میں علم الاسماء جو فیڈڈ ان ہے اس تک ہماری رسائی حاصل ہو اور ہم اس کائنات میں اللہ کے نائب اور خلیفہ کے فرائض سر انجام دینے کے قابل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت وضاحت جو ہے وہ کی، جس سے ہمیں علم الاسماء کے بارے میں ایک بہت ساری ڈیٹیلز جو ہیں ان کا علم ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، ہمارے لیے سیکھنا کیوں ضروری ہے اور ہم اسے کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ سیکھنے کے حوالے سے مجھے جو سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی ایسے شخص یا کسی ایسے اللہ کے بندے کے پاس جانا پڑے گا جو آلریڈی اس چیز کا علم رکھتا ہے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کا علم الاسماء کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو ہم ہماری ویڈیو کے کومنٹس میں آپ وہ پوچھ سکتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ علی اصغر صاحب سے رابطہ کر کے اس سوال کا جواب جو ہے وہ بھی آپ کو دیا جائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔